جی ناظرین، ہمارے ساتھ کچھ وکلا بھی موجود ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے حق خطیب بادشاہ سرکار سے ملاقات کی ہے اور قانونی طور پہ بھی یہ کیا کرنے جا رہے ہیں، اس پر بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ سب سے بتائیے گا کہ آج آپ کی ملاقات ہوئی ہے، مشاورت بھی ہوئی ہے، ڈسکشن بھی ہوئی ہے، اب تک کی کیا آپ نے پروسیجر اپنا تیار کیا ہوا ہے؟ اگلا نیکسٹ کیا لائے عمل بنایا؟ کیونکہ 23 مارچ کو وہ دوبارہ آ رہے ہیں، اور اس کو قانونی طور پر کیسے دیکھتے ہیں؟ اور اگر یہ معاملات اگر مزید خراب ہوتے ہیں تو اس کی روک تھام کے لیے کیا کرنے جا رہے ہیں؟ جی سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیں 23 مارچ کو جو اقرار الحسن صاحب ایک جتھا لے کے اور ایک پورا گینگ نما سرعام کے نام پہ جو انہوں نے ممبرشپ کی ہے، جو کہ ٹوٹل اللیگل ہے، اسے لے کے جو آستانِ عالیہ کلر سید خانقاہ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو انشاءاللہ ان کے خلاف پہلی بات تو یہ کہ ہم نے ڈی سی پنڈی صاحب کو اپلیکیشن بھی موو کی ہے۔ انشاءاللہ ہم انہیں کسی صورت بھی یہاں پہ نہیں آنے دیں گے، کسی صورت بھی ہم ملک پاکستان کا امن تباہ نہیں ہونے دیں گے۔ ایسے کوئی شخص بھی لوگوں کا جتھا لے کر اس ملک کے امن کو تباہ نہیں کر سکتا۔ یہ ملک کا قانون، یہ پاکستان کا قانون اسے کسی صورت بھی اجازت نہیں دیتا۔ ان کیس اگر وہ یہاں پہ آتے ہیں اور یہاں پہ کسی قسم کا دنگا فساد ہوتا ہے تو اس صورت میں ٹوٹل جتنی ذمہ داری ہے وہ اقرار الحسن صاحب پہ جائے گی، ان کے سہولت کاروں پہ جائے گی، اور ان سے ریلیٹڈ جتنے بھی لوگ سرعام کی ممبرشپ کر رہے ہیں، یہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کے خلاف بھی یہ پروسیڈنگ ہوگی۔ میں ٹھیک ہوں فرحان بھائی، آپ بتائیں کیا حال چال؟ اللہ کا احسان اقرار بھائی۔ تو نہیں کوئی بات نہیں، بس میں ابھی ہم کل اناؤنس کر دیں گے آنے کی ڈیٹ، اور پھر میں ذرا تفصیل سے آپ سے بات کر دوں گا انشاءاللہ۔ باقی بس یہ کہ آپ یہ بے فکر ہیں، اس کو انشاءاللہ اب کی بار رگڑے بغیر نہیں بے فکر ہیں، اس کو انشاءاللہ اب کی بار رگڑے بغیر نہیں بے فکر ہیں، اس کو انشاءاللہ اب کی بار رگڑے بغیر نہیں کیونکہ کل اس کا نام اور تصویر بھیجے نا ذرا۔ تصویر نہیں ہے میرے پاس، میں کرتا ہوں اس کو پسند ان شاء اللہ۔ اللہ کو سلامت۔ جی تھینک یو اقرار بھائی، تھینک یو اوکے اوکے، اللہ آپ کو سلامت رکھیے، میں رابطے میں رہوں گا جی انشاءاللہ اقرار بھائی، تھینک یو تھینک یو۔ کیسے آپ بے فکر ہیں، اس کو انشاءاللہ اب کی بار رگڑے بغیر نہیں بے فکر ہیں، اس کو انشاءاللہ اب کی بار رگڑے بغیر نہیں بے فکر ہیں، اس کو انشاءاللہ اب کی بار رگڑے بغیر نہیں اور ہم اعلیٰ حکام اداروں سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ کائنڈلی اس میٹر کو سیریس ہو کے دیکھیں۔ اگر آج یہ شخص یہ جتھا لے کے ایک آستانہ اور ایک دینی خانقاہ اور کسی شخصیت کی ذات کے اوپر کیچڑ اچھال رہے ہیں، تو کل اسی گینگ کو لے کے وہ کسی بھی شخصیت یا کسی بھی ادارے میں گھس سکتے، اور یہ فیوچر میں ملک پاکستان کے لیے کوئی ایک اچھی چیز نہیں ہے۔ یہ گینگ پورا وہ تیار کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پاکستان کے تمام اداروں کے لیے شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ پاکستان کے تمام اداروں کے لیے، پاکستان کے تمام اداروں کے لیے، پاکستان کے تمام اداروں کے لیے شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ پاکستان کے تمام اداروں کے لیے شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ ہم یہ اداروں سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ کائنڈلی اس بندے کو اسی وقت لگام دے دینی چاہیے کہ کل کو یہ ملک پاکستان کا امن تباہ کرے۔ ہم اللہ رب العزت سے یہ دعا کرتے ہیں کہ ملک پاکستان کا امن اسی طرح قائم رہے، اور اگر کسی جگہ بھی کوئی شخص بھی ملک پاکستان کا امن تباہ کرنے کی کوشش کرے گا تو یہ کالا کوٹ ہمیشہ اس ملک کے امن اور آئین کے لیے کھڑا رہا ہے اور کھڑا رہے گا۔ ہم انشاءاللہ اقرار الحسن صاحب کے خلاف پراپر طریقے سے کمپین کریں گے، اور صاحبزادہ حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار کے ساتھ اس ختم نبوت کا جو یہ کاز ہے ان کے زیر سایہ انشاءاللہ آج سے وہ ہم وکلا کے بھی سپاہ سالار ہیں، سپاہ سالار عقیدہ تاجدار ختم نبوت ہیں، اور ہم ان کے ساتھ مل کے انشاءاللہ اس کاز کے اوپر کام کریں گے۔ اور اگر کوئی بھی میلی آنکھ اس کاز پر یا ان کے سپاہ سالار کے ٹائٹل پر اٹیک کرے گی تو انشاءاللہ یہ وکیل سپاہ سالار حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار کے آگے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے۔ یہ بتائیے گا، آپ جو اعلیٰ حکام سے ریکویسٹ کر رہے ہیں، بیسیکلی ریکویسٹ کیا ہے کہ انہیں یہاں آنے سے روکا جائے؟ اگر وہ آ جاتے ہیں تو پھر یہ مشاورت میں آپ نے کیا ڈسکس کیا خطیب سرکار صاحب سے کہ انہیں یہاں آنے سے روک دے تو بہتر ہے، معاملہ سالو ہو جائے گا؟ دیکھیں ہم یہ نہیں کہتے اگر کسی انسان، دیکھیں بیسیکلی آپ بھی ایک صحافی ہیں، صحافت کس چیز کو کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی بھی جگہ پہ کوئی غلط چیز دیکھ رہے ہیں تو اس کو پوائنٹ آؤٹ کر کے لوگوں تک اور اداروں تک پہنچانا بات کو۔ یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس کے جا کے تو کسی انسان کے گریبان کو پکڑ لیں، یہ صحافت نہیں ہوتی۔ بیسیکلی ایک جرنلسٹ کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس معاملے کو پوائنٹ آؤٹ کرے۔ وہ جو یہ سٹیپ کر رہے ہیں لوگوں کو لے کے آنے کا، وہ اللیگل ہے، اور ہم اس سٹیپ کے اگینسٹ ہیں۔ وہ ہم کبھی بھی کسی صورت بھی یہاں پہ نہیں ہونے۔ بیٹھ کے بات کرنے کے لیے دوبارہ کہا ہے کہ 23 مارچ کو میں پھر آنا چاہتا ہوں۔ معاملہ آپ کو نہیں لگتا بیٹھ کے سالو ہو سکتا ہے بجائے روکنے سے؟ پھر اب سوشل میڈیا پہ پہلے ہی ہائپ کریٹ ہوئی ہے، وہ وہاں سے آپ نے دیکھا ان کی ویڈیوز مزید وائرل ہو رہی ہیں، تو یہ پھر معاملہ تو مزید آگے جائے گا۔ سر دیکھیں بیٹھ کے تو وہ بندہ بات کرتا ہے نا کہ جس کی وہ جورسڈکشن بنتی ہو۔ اب کوئی علماء کرام آ کے بات کرتے ہیں نا تو چیز سمجھ آتی ہے۔ ایک دینی بندے کو ہی دینی بات کرنی چاہیے۔
آپ اور میں اٹھ کے تو اگر دینی بندے کو جا کے ہاتھ ڈالیں گے، میں وکیل ہوں، میں قانون کی بات کرتا ہوں، وہ اگر ختم نبوت کے کاز کے اوپر کام کریں جس طرح وہ کہہ رہے ہیں میں کام کر رہا ہوں، تو ان کو اپوز کرنے کے لیے اسی لیول کا بندہ ہونا چاہیے. ہمارا ایشو یہ ہے، وہ جس طرح جتھا لے کے آ رہے ہیں اور وہ ممبرشپ کر کے، آپ نے ان کی ویڈیوز میں شاید ایک چیز دیکھی ہے، وہ یہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جہاد کے لیے نکل رہا ہوں اور ہم حملہ کریں گے جا کے استانے کے اوپر. تو ہم اس چیز کے خلاف ہیں. اس شخص کو ہم کبھی بھی یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ ایک جتھا لے کے آئے استانے کے اوپر حملہ کرے، کیونکہ پیر صاحب کے بھی کروڑوں مریدین ہیں، اور وہ جو دو گروپوں کے اندر مذہبی انتہا پسندی پھیل رہی ہے، ہم بیسیکلی اس ایشو کے خلاف ہیں. ہمارا ان سے کوئی ذاتی کوئی وہ ایشو نہیں ہے، ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مذہبی انتہا پسندی پھیل رہی ہے وہ کسی صورت بھی ہم ملک پاکستان میں نہیں پھیلنے دیں گے، خواہ وہ اقرار الحسن ہو یا کوئی بھی ہو. اپنی لمٹ، اپنی جوریسڈکشن کے اندر رہ کے ہر انسان کو اس ملک میں کام کرنا چاہیے. تھینک یو.